اسلام آباد ایک مرتبہ پھر دھرنے کی زد میں آنے والا ہے۔ مولانا فضل الرحمان مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی جماعت کے کارکنان کو اور اپنی تمام پارٹی کے سٹرکچر کو یہ ہدایات جاری کر چکے ہیں کہ ہم نے گیون ڈیٹ کے اوپر اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہی کرنا ہے۔ دوسری طرف حکومت کے جو ایوان ہے وہاں پر اس دھرنے کے حوالے سے سراسیمگی بھی پائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی ہے، اور اس عزم کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہم نے وہ پھینٹا ان کو لگانا ہے اگر یہ آئے کہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ پنجاب کے اندر گورنر صاحب کی طلبی ہوگی، وزیر اعظم عمران خان نے ان کو بلایا اور ان کو پوچھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور دھرنوں کو آپ نے کیسے روکنا ہے، بندوں کو ضلعوں میں سے نکل نہیں دیں گا، مدرسوں کے اندر آپ نے ان کو روک کے رکھنا ہے۔ جو انفارمیشن منسٹر ہیں پنجاب کے، ویسے آپ ان کی کبھی بات نہیں سنیں گے، ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھیں گے، لیکن اب وہ بھی نظر آ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے دھرنوں کو روکنا ہے۔ جو کے پی کے چیف منسٹر ہیں ان کا بھی بیان آپ کے سامنے، انہوں نے کہا جی کہ ہم تو سڑک کے اوپر سے ایک بندہ نہیں نکلنے دیں گے۔ اس کے جواب میں جے یو آئی کے لیڈران کی طرف سے بھی خاطر خواہ انداز سے رد عمل کا اظہار کیا گیا اور کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ آپ کس طریقے سے ہمیں روکتے ہیں۔ تو ایک ماحول بن گیا۔ بطور اسلام آباد کے شہری کے اور بطور صحافی کے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہماری لائن ہمیشہ یہ رہی ہے کہ آپ طوفانی انداز سے اور ہیجانی کیفیت پیدا کر کے اور سڑک کو موٹیویٹ کر کے آپ اپنے اہداف نہ حاصل کریں تو بہتر ہے۔ بہتر قانونی آئینی طریقے اور پلیٹ فارمز موجود ہیں جن کو استعمال کر کے آپ اپنی جدوجہد کر سکتے ہیں۔ ایک میرا شہری کے طور پہ بھی نقطہ نظر ہے اور بطور ٹیکس پیئر اور صحافی کے طور پہ بھی بطور پروفیشنل۔ اسلام آباد کے اندر ویسے ہم تنگ آئے ہوئے، 2 ڈھائی 3 سال ہو گئے ہیں کہ سکھ کا سانس نہیں لینے دیتے۔ یہاں پر ہر 6 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی ڈرامہ لگا ہوتا ہے اور کیپٹل جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، دنیا بھر کے اندر پیغامات کیا جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر اس زاویے سے دیکھیں تو میں ابھی بھی کہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان کا مارچ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، ان کا دھرنا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بطور تجزیہ نگار تو میں یہ کہہ سکتا ہوں، بطور شہری بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں، وہ لوگ جو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کس منہ سے یہ کہہ سکتے ہیں، یہ بڑا ایک دلچسپ سوال ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلا عمران خان نے اسلام آباد کے اوپر مارچ کیا تھا اور آج کل کے بہت سے نقاد جو ہیں وہ اس وقت ان کو آسمانی فرشتے کے برابر ایک درجہ دے رہے تھے کہ وہ جن کا جو نازل ہوا ہے اسلام آباد کے اوپر اور اسلام آباد کی لبریشن کا آغاز ہو گیا، بتا رہے تھے لاکھوں افراد جو ہیں یہاں پر موجود ہیں۔ پھر آپ کو پتہ چلا کہ لاکھوں افراد تھے نہیں، وہ ہزاروں افراد تھے اور ہزاروں افراد ان کے افراد نہیں تھے، وہ طاہر القادری صاحب کے افراد تھے جو اب شہر سے ریٹائر ہو چکے ہیں۔ پھر ایک اور دھرنا دیا۔ اس دوران کیا کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسلام آباد 126 دن بند رہا۔ یہاں پر چین کے صدر نے آنا تھا، اس کو نہیں آنے دیا گیا، اس کو دورہ مؤخر کرنا پڑا۔ یہاں پر پولیس والوں کو سڑکوں کے اوپر افسران کو پھینٹیاں لگائی گئیں، دھمکیاں لگائی گئیں۔ یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل ایونیو کے اوپر قبضہ کیا گیا، سپریم کورٹ کی دیواروں کے اوپر شلواریں لٹکا دی گئیں، اور جج صاحبان جو ہر عام شہری کو بڑے مدلل انداز سے اور مدبر انداز سے اور روب داب کے ساتھ بتاتے ہیں کہ آئین کیا ہوتا ہے، پچھلے دروازے سے سپریم کورٹ کے اندر جاتے تھے اور کوئی چوں نہیں کرتا تھا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ سڑکوں کے اوپر قبریں کھود دیں، بندے یہاں پر مرے، تھانوں کے اوپر حملے ہوئے، پی ٹی وی کی بلڈنگ کو ٹیک اوور کر دیا۔ کوئی ایک یہاں پر خرابی پیدا ہوئی تھی؟ بدترین انتظامات دیکھے، اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ نہ کریں، یہ گلے میں پڑ جائے گا، مکافات عمل ہے بٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، یہ بومرینگ کرے گا۔ انہوں نے کہا جی نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، تو صاحب آپ نے پیسے کھائے ہوئے ہیں، آپ تو پتہ نہیں پٹواری ہیں یا کیا ہیں، لہٰذا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ملک کے اندر یہ ایسا ریولوشن آ رہا ہے کہ دنیا اس کو بھول جائے گی۔ وہ خیر ریولوشن جو آیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد دھرنوں کے حوالے سے یہاں پہ خادم حسین رضوی صاحب بیٹھ گئے، راولپنڈی بند، اسلام آباد بند، اور تقاریر اور ڈنڈا بردار، نہ کوئی بندہ جا سکتا ہے، نہ کوئی بندہ آ سکتا ہے، نہ ایمبولینس موو کرتی تھی، نہ بچے سکول جا سکتے تھے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جس سکول کے اندر میں پڑھاتا ہوں ان کا کیمبرج کا ایگزام تھا، آدھا ایگزام جو ہے وہ سکول نے رپورٹس کے ذریعے کنڈکٹ کرنا تھا، آدھا ایگزام جو تھا وہ کیمبرج نے خود کنڈکٹ کرنا تھا۔ جس دن یہ اسلام آباد بند تھا، میری کلاس کے بچے جو ہیں، ہزاروں بچوں کی طرح اسلام آباد کے، وہ ایگزام نہیں دے پائے۔ ان میں سے کل ایک بچہ مجھے ملا، وہ کہتا ہے جی میرے سارے اے گریڈز ہیں، وہ ایک سبجیکٹ ہے اس کے اندر میرا بی گریڈ ہے کیونکہ میں اس کو ریٹن پارٹ اٹیمپٹ نہیں کر سکا۔ کیمبرج کو تو نہیں پتا کہ یہاں پہ آپ نے اپنے ہی ملک کو خود بند کرنے کا اہتمام کیا ہوا۔ یہ صورتحال بنی ہوئی تھی، ہم نہیں چاہتے دوبارہ یہ صورتحال بنے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کو آپ کس طریقے سے روکیں گے
جب آپ نے دھرنے والوں کو انڈورس کیا, انکریج کیا, جب اس ملک کو ضرورت تھی کہ یہاں پر ٹیکس اکٹھا کیا جائے, آپ لوگوں کو کہہ رہے تھے آپ ٹیکس نہ دیں, جب اس ملک کو ضرورت تھی کہ یہاں پر بجلی کے بل پے ہوں اور کنڈے نہ لگیں, آپ بجلی کے بلوں کو آگ لگا رہے تھے, جب ملک کو ضرورت تھی کہ یہاں پر لوگ بینکنگ چینلز کے ذریعے پیسے بھیجیں, اب ہنڈی کو پروموٹ کر رہے تھے, جب ملک کو ضرورت تھی کہ سی پیک جلدی شروع ہوگا, آپ چائنیز پریزیڈنٹ کو کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کے ساتھ بات چیت نہ کریں. وہ تو شکر ہے خادم حسین رضوی کے دھرنے کے اوپر کہ ایک امریکی اہلکار نے آنا تھا, تو آپ کو وائنڈ اپ کرنا تھا, کیونکہ امریکی اہلکار صاحب بہادر جب آتے ہیں تو پاکستان کے اندر دھرنے ورنے نہیں چلتے, جس رستے سے جس شہر کے اوپر سے بھی گزرنا اس کو مکمل طور پر کنٹرول کے اندر ہونا چاہیے. اب مولانا فضل الرحمان دھرنا دینے کے لیے آ رہے ہیں. بطور شہری تو میں نے آپ کو بتا دیا میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, بطور صحافی میں نے آپ کو بتا دیا میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. میں صرف یہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو اس وقت آپ نے ہنگامہ مچایا ہوا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. کوئی سپریم کورٹ جا رہا ہے بتانے کے لیے کہ جی جج صاحبان یہ دیکھیں ہمارے حقوقی خلاف ورزی ہو رہی ہے, ان کو نہ آنے دیں. آل فال چیزیں جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے پھیلائی جا رہی ہیں کہ یہاں پر فیک ڈاکومنٹس جو ہیں, جو اچھے بھلے سنجیدہ لوگ جو ہیں بغیر اوتھینٹیکیٹ کیے ہوئے فارورڈ کر رہے ہیں کہ جی یہاں پر پتہ نہیں کس قسم کی جو ہے بدتمیزی برپا ہونے والی ہے, اور پتہ چلا کہ وہ ڈاکومنٹس ساری کی ساری فیک ہیں. ایک باقاعدہ کیمپین چلائی جا رہی ہے. مولانا فضل الرحمان ایسا کیا کہہ رہے ہیں جو عمران خان نے نہیں کہا اور کیا؟ وہ کون سی بنیاد ہے جس پر مولانا فضل الرحمان کا دھرنا مختلف ہے عمران خان کے دھرنے کے ساتھ اور ان تمام دھرنوں کے علاوہ جن کو استعمال کیا گیا؟ یہاں پر جو خادم حسین رضوی صاحب موجود تھے وہ کیا مذہبی کارڈ استعمال نہیں کر رہے تھے؟ وہاں پر تو پیسے ڈسٹریبیوٹ کیے جا رہے تھے, ان کو تو سپورٹ کیا جا رہا تھا, ان کو تو بڑے بھائی بندی کے ساتھ طریقے کے ساتھ ڈیل کیا جا رہا تھا. اس وقت تو پولیس کی جب دوڑیں لگ رہی تھیں تو کہا جا رہا تھا کہ یہ اپنے شہری ہیں, اپنے سامنے ان کو زیادہ ہاتھ نہ لگایا جائے. تو اب بھی یہ جو آ رہے ہیں تو یہ بھی اپنے ہی شہری ہیں, بطور پاکستانی صحافی سٹیزن اسلام آباد کے ریزیڈنٹ. آئی ڈونٹ وانٹ دس ٹو ہیپن, لیکن کس طریقے سے روکیں گے؟ سما ٹیلی ویژن کے اوپر ایک پروگرام میں بہت اچھا ایک کلپ چلا, ہم پورے ایکنالجمنٹ اور اپریسیشن کے ساتھ وہ کلپ چلانا چاہتے ہیں, جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ وہ تمام جسٹیفیکیشنز جو عمران خان نے دھرنے دینے کے لیے, ملک کو بند کرنے کے لیے اور ہڑتالوں کے لیے کی تھی, اور تمام جو ریزننگ کی تھی وہی ریزننگ مولانا فضل الرحمان بھی کر رہے ہیں. یہ آپ کلپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کے اندر جو پچھلے 2 سالوں میں بویا گیا وہ ہم اس وقت کاٹ رہے ہیں. بندی ہوئی الیکشن میں لوگوں کا ووٹ چوری کیا گیا. 25 جولائی 2018 کے الیکشن جعلی تھے, نتائج قبول نہیں ہیں, بدترین دھاندلی کی گئی تھی. 4 تاریخ کو میں لاہور پہنچوں گا اور لاہور کو بند کروں گا. 8 تاریخ کو میں فیصلہ آباد جاؤں گا, فیصلہ آباد بند کروں گا. 12 تاریخ کو میں کراچی جاؤں گا, کراچی بند کروں گا. اور 16 تاریخ کو میں سارا پاکستان بند کروں گا. ہماری جنگ کا میدان پورا ملک ہوگا. 27 اکتوبر کو اسلام آباد کی طرف مارچ شروع ہو جائے گا. ہمارا آئینی حق جو کہ پرامن احتجاج کا ہے, جمہوریت کے اندر تو ہمارا حق ہوتا ہے. احتجاج ہمارا قانونی حق ہے, ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے. جو بات چیت شروع ہوگی اس کا سب سے پہلا نقطہ ہوگا نواز شریف کی ریزگنیشن. 27 اکتوبر سے پہلے کوئی جو بڑی تبدیلی آ سکتی ہے ہماری اسٹریٹجی میں, وہ جعلی حکمران کے استعفے کی صورت میں آ سکتی ہے, اور یہی سب سے بڑا امکان ہے. عدلیہ نے اس کی مدد کی ہے, فوج نے اس کے مسلسل اس کے ساتھ رہی ہے. پھر 2013 کے الیکشن میں ان کی فوج نے مدد کی. میں اداروں سے کہنا چاہتا ہوں, اسٹیبلشمنٹ سے کہنا چاہتا ہوں, ایسی ناجائز حکومت کی پشتیبانی نہ کریں, ان سے دستبردار ہو جائیں. یہ حکومت غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے. یہ دھاندلی کے اوپر جعلی حکومت ہے, جعلی مینڈیٹ لے کے آئی ہے, جعلی وعدے کرتی ہے, اور ان کی پرفارمنس بھی جعلی ہے. ایسے حکمران جو جعلی ہوں, جن کے پاس مینڈیٹ نہ ہو, ڈاکے کا مینڈیٹ لے کر حکومت کر رہے ہوں, وہ مخالفین کو دھمکیاں نہ دیں. اب سب اس احتجاج میں شامل ہوئے. یہ اصل میں جہاد ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا مسلمانوں کا فرض ہے. جبری تسلط یہ اللہ کی نظر میں بھی ایک ملعون نظام ہے, جس پر پیغمبر نے لعنت بھیجی ہے. ہم ایسے نظام کے خلاف بغاوت